اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس بابرکت نورانی مجلس میں اللہ رب العزت کے اس پاک اور مقدس گھر میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑہا احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پاک و مقدس گھر میں بیٹھنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اس کے ذکر کرنے کا، اس کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز سے متعلق گفتگو کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، محبوب بنا دیتا ہے۔ نبی مکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر سیاہ کاری سے پاک کر دیتی ہے۔ اس کی مثال حضور پاک علیہ السلام یوں دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دن میں 5 مرتبہ اگر تم کسی نہر میں ڈوبو اور نکلو، غسل کرو، تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہتا ہے؟ وہ صحابی نے عرض کہا یا رسول اللہ، ہرگز باقی نہیں رہتا۔ دن میں اگر کوئی آدمی 5 مرتبہ غسل کرے گا تو میل کچیل کہاں باقی رہے گا؟ الٹا گورا ہو جائے گا، رنگ بھی تھوڑا صاف ہونے لگے گا، جسم بھی چمکنے لگے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے سے، دریا میں ڈوب کر نکلنے سے تمہارا جسم میل اور کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے اپنے سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مثال نبی پاک علیہ السلام نے دی۔ تو حضور یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں نماز کیا ہے؟ ایک نور کی دریا ہے۔ جس طرح تالاب میں ڈوبنے سے آدمی کے میل کچیل صاف ہو جاتے ہیں، یہ نور کی دریا ہے نماز، اس میں ڈوبنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان گناہوں سے، خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے، سیاہکاریوں اور لغزشوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے سارا نام اعمال کا دفتر پاک کر دیا جاتا ہے، شفاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا، فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے ایسے ملاقات کرتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں رہتے، بالکل پاک ہو کر اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتا ہے جو اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کرے کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے کا رواج بہت کم ہوتے جا رہا ہے۔ اب یہ ہماری اتنی بڑی مسجد ہے، جمعہ کے دن 2000 آدمی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ فجر میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بڑی مشکل سے 100 سے 150 آدمی جمع ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کارنامہ ہو گیا، سمجھ جائیے آپ۔ عصر کی نماز میں 100 آدمی جمع ہو گئے تو بہت بڑی بات ہے، ظہر کی نماز میں جمع ہو جائے 100 آدمی تو بہت بڑی بات ہے، جبکہ پورے لوگ بازاروں میں ہیں، محلے میں ہیں، گھروں میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، لیکن اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف مسلمان کی توجہ نہیں ہے۔ مسلمان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ سے رحمت و انعام و فضل کو حاصل کرے۔ آج مسلمان، آپ ایک بات یاد رکھیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ ہیں دنیا میں ہر کوئی خواہش کرتا ہے میں امیر بننا چاہ رہا ہوں، میں امیر بننا چاہ رہا ہوں، میں امیر بننا چاہ رہا ہوں، میں امیر بننا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائی، امیر بننے کے لیے نوکری کی ضرورت نہیں ہے، نوکری ایک سبب ہے، کاروبار ایک سبب ہے، تجارت ایک سبب ہے، مگر اصل آپ کے مقدر میں پہلے لکھا ہوا ہونا پڑتا، آپ نوکری کر کے آپ جو ہے پیسے والے بننے، آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہونا پڑتا کہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے، مقدر میں ہے تو ملیں گا نا، بولیے نا،
مقدر میں ہے تو ملیں گا نا میرے بھائی. جو چیز مقدر میں نہیں ہے, کئی لوگ بیچارے صبح سے شام تک نوکریاں کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, پھر بھی امیر نہیں بن سکے. 60 سال ہو گئے نوکریاں کرتے ہوئے, ذاتی گھر نہیں بنا سکے. 60 سال ہو گئے کاروبار تجارت کرتے, بیچارہ اپنے پیسوں سے اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکا, قرض حسنہ لینا پڑا, ادھر سے ادھر سے امداد لینا پڑا, مجبور ہو گیا. کیا وہ بیچارہ محنت کرنے والا نہیں ہے؟ جواب میرا محنتی بھی ہے, کاروباری بھی ہے, تاجر بھی ہے, بہترین ملازمت کرنے والا ہے. پھر کیا بات ہے, ملازمت بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, تجارت بھی کر رہا ہے, پھر گھر میں دولت چل کے کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی, مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے. مقدر میں لکھا ہوا, ذرا زور سے بولو, مقدر میں لکھا ہوا وہی ملتا جو مقدر میں ہے, وہی ملتا جو مقدر میں ہے. اب آپ چاہیں گے کیا؟ آپ بولیں مولانا میں ایک نوکری کر رہا ہوں, صبح سے 8 بجے سے رات کے 6 بجے تک میرے کو پیسے کم پڑ رہے ہیں, میں 7 بجے سے لے کے پھر 12 بجے تک اور ایک نوکری کرتا ہوں. اور 4 کرو آپ. نوکریاں کرنے سے دولت آنے والی نہیں ہے, مقدر میں لکھانے سے دولت آنے والی ہے. اب میں نہیں کہتا, پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ارے نماز عصر 5 وقت کی نماز کی شان تو سنو, بہت بڑی بات ہے. صرف نماز عصر کی بات آقا ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دیتا ہے, نماز عصر چھوڑ دیتا ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی محبت اس کے اولاد کے دل سے نکال دی جاتی ہے. اس کی محبت اس کے اولاد کے, اس کے بیوی کے, اس کے گھر والے ماں باپ کے, بھائی بہنوں کے دل سے اس کی محبت نکال دی جاتی ہے. اور جو جان بوجھ کر اثر چھوڑتا ہے, اللہ اس کا مال اس کے مقدر سے نکال دیتا ہے, اس کا مقدر ایمٹی کر دیتے اللہ تعالیٰ. آج ہمارے غریب ہونے کی وجہ نوکری نہیں ہے, تجارت نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. آج ہمارے مفلس محتاج غریب مسکین ہونے کی وجہ بارگاہ خداوندی کی دوری ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سجدے کرنا چھوڑ دیا, رب کو پکارنا چھوڑ دیا, رب کی عبادت کرنا چھوڑ دیا, سجدے کرنا چھوڑ دیا. اس لیے آج ہمارا بینک اکاؤنٹ بالکل نل ہے, ہمارے مقدر سے دولت غائب ہو گئی ہے. حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو, رسول اللہ ارشاد فرمائے, جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے ان کے اہل و عیال کے دلوں سے اس کی محبت نکال دی جاتی ہے اور اس کا مال چھین لیا جاتا ہے, چھین لیا جاتا. میرے پیارے بھائیوں, اب سنیے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 وقت ایسے ہیں, 2 وقت ایسے ہیں جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے. کتنے؟ 2 وقت. کیا تقسیم ہوتا؟ زور سے بولو. ہم بول رہے ہیں کاروبار تجارت ملازمت میں رزق تقسیم ہو رہا, نہیں نہیں نہیں, وہاں پہ ملتا, تقسیم کہیں اور ہوتا. اس کا مرکز کہیں اور ہے, وہاں جا کے آپ کو پہلے لکھا لینا پڑتا. لکھا لیے تو پھر کاروبار کرنے گئے تو جو گراہک نہیں آنے والا ہے وہ مقدر میں لکھا لیے تو چل کے آتا آپ کا, نہیں سبحان, چل کے آتا. پہلے لکھا لینا. کہاں لکھتے وہ؟ میں نے کہہ رہا ہوں, آمنہ کا لال کہہ رہا ہے. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فجر کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر ذکر کرتا ہے, یہ وہ وقت ہے, اس وقت میں بندے کا رزق اترتا ہے, رزق اترتا ہے. پھر فرماتے ہیں عصر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد جب بندہ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے, یہ وقت میں رزق اترتا ہے. اب اس کو صوفیاء کرام مفسرین یوں تشریح کرتے ہیں, فجر کے بعد جو رزق اترتا ہے وہ جسمانی رزق اترتا ہے. کون سا رزق؟ جسمانی رزق, جو ہم روزانہ کھا رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اس میں ترقی, عروج, بلندی, رزق فجر کے وقت میں اتارا جاتا ہے. اور عصر کے وقت جو رزق اترتا وہ روحانی رزق اترتا ہے, روحانی رزق. اسی لیے ہم بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کو دیکھے اپنے حلقے میں, اپنی خانقاہ میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے, مریدوں کو بھی لے کے بیٹھ کے
اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اثر بھی پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، تاکہ یہ وقت روحانی رزق اترے اور ہم کو ایسی شان نصیب ہو۔ یہ اولیاء اللہ فاقہ کش آپ سنیں، انہوں 8 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بزرگ 1 مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بزرگ 4 دن فاقہ کش رہتے تھے، وہ بزرگ جو ہے پانی بڑا چھوڑا پیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ان لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب جسمانی غذا کی ضرورت نہیں، ان کی عبادتیں اس قدر قابل ہو گئی، ان کا رب ان کو روحانی غذا عطا فرماتا ہے، ان کا رب ان کو روحانی غذا عطا فرماتا ہے۔ اور وہ روحانی غذا ہو چاہے جسمانی غذا ہو، وہ کہیں اور نہیں ملتی، وہ سجدے کرنے سے نصیب ہوتی ہے، وہ سجدے کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ گھر میں گورے گورے پیارے پیارے بچیاں بیٹھے ہوئے، چھیے تو میل لگنا، دیکھے تو نظر لگنا، ویسے بچیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں رشتے، اچھے گھورے گھمٹے بچے بیٹھے، بچیاں بیٹھے ہوئے 30 سال کے ہو جا رہے ہیں، رشتہ نہیں لگ رہا، جو آ رہا عیب دیکھ رہا، عیب بیان کر رہا چل جا رہا، جو آ رہا خامی بیان کر رہا چل جا رہا، جو آ رہا برائی بیان کر رہا چل جا رہا۔ یہ ایک ہوگا۔ کئی ہمارے بچے ہیں بس خالی روزانہ 500 روپے کے آدمی ہے، 500 روپے۔ ایک بچہ ایسا وائٹ ٹائی لگا کے شرٹ پہن کے، کیا بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ کارپوریٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ کتنی ہے بیٹے سیلری؟ 15,000۔ لیجئے گمت، 15,000 روپے تو ڈیلی 500 کا آدمی ہے۔ کیا ہوتا میرے بھائی 15,000 روپے میں؟ کیا چلتا؟ کیا ہو رہا آج کل؟ کیا ہو رہا؟ 15,000 روپے کی کیا ویلیو ہے آج کے زمانے میں؟ آپ بتائیے گا۔ خالی اٹلی بھی کھانے گئے تو 50 روپے میں ذرا اٹلی، ڈیلی 50 روپے خالی اٹلی کچھ چل جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائیوں کے تو پھر سگریٹاں الگ ہے، گٹکے الگ ہے، زردے الگ ہے، چایاں الگ ہے، وہ الگ الگ شوقاں ہیں، وہ گمت کے شوقاں ہیں، پھر پیٹرول بھی ہے، ختم۔ 500 روپے ختم ہو جاتے اس کے اندر۔ نہیں، گھر میں بیگم کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں چلتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آمدنی بڑھنا، رزق بڑھنا، ترقی ہونا، عروج ہونا، رشتے ٹائم پہ ہو جانا، کاروبار اچھا چلنا، پھر آپ چاہ رہے ہیں صحت ہونا، پھر آپ چاہ رہے ہیں رات میں سکون کی نیند آنا، پھر آپ چاہ رہے ہیں دن میں برکت ہونا، پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت ہونا، پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ کامیابی نصیب ہونا، سربلندی نصیب ہونا، فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا، رحمت آپ کے ساتھ رہنا، آپ دعا کریں تو قبول ہو جانا، آپ کے رشتہ دار آپ کی عزت کرنا، آپ کے محلے والے آپ کی قدر کرنا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے مسائل کی بس ایک ہی تعویذ ہے، اور فری میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ تعویذ روزانہ پہن لو، گلے میں ڈالو، موم کے اندر سیو، اور اس کو جو ہے اچھا کالے ناڑے میں کالے تاگے میں بن کے گلے میں ڈال لو۔ بہترین تعویذ ہے، بولوں اس تعویذ کا نام ہے نماز۔ یہ وہ تعویذ ہے میرے بھائی، یہ آپ کو اللہ اور اس کا رسول دے کے بھیجا سو ہے۔ ہم لوگ یہ خدا کی دی ہوئی تعویذ کو چھوڑ دیے، یہ ملاؤں کے تعویذوں کے پیچھے پڑے ہوئے، صاحب میرا کاروبار نہیں چل رہا، لیمبو ناریل کانٹیاں کیا کیا لا کے لگا رہے ہیں۔ لیمبو ناریل سے تمہارا کاروبار چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نیمبوؤں پہ ناریل کے لگانے پہ کاروبار کے وعدہ نہیں کرا، رزق کے وعدے نہیں کرا، مال دینے کا وعدہ نہیں کرا۔ آمنہ کا لال فرماتا ہے اللہ نے نماز پڑھنے والوں سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، سجدے کرنے والوں سے روزی کا وعدہ فرمایا ہے، رکوع کرنے والوں سے ترقی کا وعدہ فرمایا ہے، قیام کرنے والوں سے مصیبتوں کے حل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہنے والوں سے بیماریوں سے نجات دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے ساری چیزیں، ہم اصل جگہ جا کے بھائی دیکھو، آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی پانی تالاب میں ہے، کہاں ہے بولو؟ تالاب میں۔ اب ہم جانا سیدھا تالاب سے پانی لینا نا، ہم لوگ تالاب کو نہیں جا رہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ بورنگ جو بیچاری پوری فیل ہو گئی، اس کے اندر پانی آنے والا ہی نہیں ہے، وہاں جا کے بکٹ نیچے لگا کے بورنگ مار لیتے کھڑے ہوئے ہیں، بورنگ مار لیتے کھڑے ہوئے، پانی آتا ہوں گا، پانی آتا ہوں گا، نہیں آتا رے بابا، سوکھ گئی وہ بوڑی، کئی کو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے پاگل، جانا ہوا تالاب اتنا بڑا ہے، اس کے اندر سے لے بکٹ ڈوبا نکال لا گھر میں استعمال کر۔ ہم لوگ نہیں، ہم یہ تالاب یہ مسجد ہے، اور یہاں پہ ایک آدمی کو پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں پیو، کتنے پینا ہے پیو آپ، جتنا پینا ہے پیو آپ، وہ رب پلانے کو تیار ہے۔
عطا کرنے کو تیار ہے، دینے کو تیار ہے. ہم یہ تالاب کو چھوڑ دیے، دیکھو اتنا بڑا اللہ کا پیارا گھر. آج آپ بیٹھے ہوئے نا بھائی، ہمارے گھروں میں تو ماشاءاللہ ایسے بہترین ایک سے آدھ ایک آئٹمہ لگے ہوئے، انٹیریئر ڈیزائن ہے ہمارے گھر کا، مگر ہمارے گھروں میں وہ نورانیت نہیں ہے. اللہ کے یہ گھر میں جو نورانیت آپ کو نظر آ رہی ہے، کیوں یہاں نورانیت ہے؟ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے. اچھا اور ایک بات دیکھو، ہم لوگ مصیبت آئی اکیلے دعا کر لیتے، اللہ کچھ نعمت دے دے فضل دے دے کر اکیلے دعا کر لے رہے. لیکن یہاں کیا ہوتا؟ مسجد میں امام صاحب دعا کرتے اور سارے لوگ آمین بولتے. کتنے لوگ آمین بول رہے ہیں؟ آج جمعہ میں 2000 آدمی آمین بولیں گے، 2 فلور پورے فل ہو جائیں گے. امام دعا کریں گے، سارے لوگ آمین بولیں گے. اللہ اگر ایک کی بھی آمین قبول کر لیا، جو نعمت مانگے ایک کو نہیں مل رہی ہے، ایک کی آمین کے بدلے پورے 2000 کو نصیب ہو رہی ہے. یہ ہے مسجد میں آنے کا فضل، یہ ہے مسجد میں آنے کا اجر، یہ ہے مسجد میں آنے کا بدلہ. میرے پیارے بھائیوں، مسجدوں سے دور مت بھاگو، مسجد کو اپنا دوست بناؤ، مسجد سے محبت کرو. جیسا تم کو اپنے گھر سے محبت ہے، اپنی دکان سے محبت ہے، اپنے سسرال سے محبت ہے، اپنے ننیال سے محبت ہے، اپنے دوستوں کے گھروں سے محبت ہے، اللہ کی قسم ان سے کروڑ درجہ زیادہ ہمیں اس گھر سے محبت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ گھر ہے. آپ اگر بیمار ہو جائے تو یہاں دعا ہونے والی ہے، آپ اگر پریشان ہو تو یہاں آپ کے لیے ایک وقت نہیں، دن میں 5 وقت یہاں آپ کے لیے دعا ہونے والی ہے. امام صاحب دعا کرتے ہیں، سارے لوگ آمین کہتے ہیں. ارے اگر کوئی مر بھی جائے تو یہی وہ گھر ہے جہاں سے اس کا آخری سفر کا آغاز ہونے والا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں جو دعا ہوتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا. آپ یہ نہ سمجھے آج جمعہ میں خالی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ پاک و مقدس گھر ہے. یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے جم غفیر بنائے ہوئے ہیں. اجی ایسا جم غفیر بنائے ہوئے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے مسجد میں نماز کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو صرف مسجد کے لیے رحمت لے کر نہیں آتے، مسجد کے اطراف و اکناف کے 40 گھروں تک وہ رحمت انڈیل لیتے ہوئے آتے ہیں، رحمت انڈیلتے ہوئے آتے ہیں. تو اسی لیے ایک اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں. حضور پاک علیہ السلام کا صحابی، میں آتے آتے آپ کے گھر کو دیکھا. آپ کے گھر کی جو آپ نے دیوار پہ جو آپ نے ایک چھوٹی سی تنب بھی لگائی ہے، چھوٹی سی کھڑکی لگائی ہے، مجھے وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جی آقا میں اس لیے لگایا کیونکہ ادھر سے ہوا کا رخ ہوتا ہے، تو میں یہ سوچا کہ وہ ہوا جو ہے میرے گھر میں آ جائے، اس لیے لگایا. تو کہا افسوس صحابی، تم نے ہوا کے لیے لگایا، افسوس، کاش تم اس لیے لگاتے کہ مسجد بالکل بازو میں ہے، مسجد کی آواز میرے گھر میں آ جاتی تو صحابی مسجد کے اندر جتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہے وہ آواز کی برکت سے وہ ساری رحمتیں تمہارے گھر میں بھی نازل ہو جاتی. اللہ اکبر. مسجد کی آواز گھروں میں سنائی دینا بھی فضل اور کرم کا حق دلاتی ہے. آج کل تو ہمارے پاس الٹا سسٹم ہے، آوازاں کم کرو، ارے بہت آواز لگا رہے، جمعے کے دن اتنا آواز بڑھا دے رہے، اتنا بڑھا دے رہے، کیا ہے ایسا کرے تو کیسا، ہمارے گھر میں سونا نہیں. کیا ارے جمعے کے دن سونے کا دیوان ہے، نماز کا وقت سونے کا وقت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص سوتا ہے، نماز کے وقت تو نہیں، عصر کی نماز پڑھ کے گھر کو گیا، جا کے سو گیا، عصر کی نماز پڑھ کے جا کے سو گیا. اب ہماری مسجد میں عصر 5:15 بجے، مثال دے رہا ہوں، کوئی آدمی 5:30 بجے گھر میں سو رہا، 5:45 بجے سو رہا، 6 بجے سو رہا، 6:30 بجے اپنے گھر میں سو رہا، نماز پڑھا نہیں پڑھا وہ الگ میٹر ہے، وہ وقت میں سو رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی عقل زائل کر دی جاتی ہے، زائل کر دی، اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ختم ہو جاتی. انہیں اچھا نہیں سوچ سکتا، ہمیشہ برا ہی سوچتا، ہمیشہ برا سوچتا، ہمیشہ برا سوچتا. یہ کب ہوتی ہے بیماری؟ اس کو عصر کی نماز کے بعد سونے سے یہ بیماری آتی ہے. تو خالی نماز کے بعد عصر کے سوئے تو یہ بیماری آتی. جو نمازوں کے وقتوں میں سوتے پڑے ہوئے ان کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نماز کا وقت سونے کا وقت نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہوتے تھے، مسجد میں حضرت بلال اذان دیتے تھے،
حضرت بلال کی اللہ یہ آواز آتی، حضور جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک، اور اذان کا جواب دیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے کہا اذان اور نماز کے وقت میں سونے والوں کو اللہ منحوسیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں نحوست کئی کو ہے میرے بھائی، برکت کئی کو نہیں ہے۔ چلو 15,000 کما رہے ہیں، بعض لوگ 50,000 کما رہے ہیں، بعض لوگ 70,000 کما رہے ہیں، گھر کو لا رہے ہیں، پورے 70,000 ختم، 1 لاکھ لا رہے ہیں، 1 لاکھ ختم، 2 لاکھ لا رہے ہیں، 2 لاکھ ختم۔ جا کے اس کو پوچھو میاں تو 2 لاکھ کما رہا مہینے کو، ذرا 10,000 روپے خرچہ دے، بولے تو انہیں بولتا تو میرے کو دے کے جا 5,000 روپے، بولتا انہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 2 لاکھ کمائے بعد بھی گھر میں برکت نہیں ہے، بچت نہیں ہے، خیر کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے نمازوں کے وقت میں سونے والوں کے گھروں میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، نحوست داخل کر دی جاتی ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے میرے بھائی، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے پریشانیاں کہاں تو بھی حل ہوتے ہوں گے، کوئی تو بھی ایک بڑے مرشد مل گئے تو ان کو سنائیں گے، ایک بڑے پیر صاحب مل گئے تو ان کو سنائیں گے۔ سب بھامٹے باتیں۔ کوئی مرشد کوئی پیر صاحب تمہارے مسئلے کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ ساری کائنات کے مرشد اعظم رسول اللہ نے ساری مصیبتوں کا حل بتا دیا ہے، اور ساری مصیبتوں کا حل بس ایک ہے، آپ نماز کی پابندی کیجیے، اپنے گھروں میں نماز پڑھائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر تم سختی کے ساتھ اس کو پکڑے رہو، اس نماز کو ڈٹے رہو، نماز پر سختی کے ساتھ تم پابندی کرو نماز۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، اللہ نے فرمایا، قرآن ہے، لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم کو رزق عطا کریں گے، تم نماز تو پڑھو، رزق ہم دیں گے تم کو، ہمارا وعدہ ہے ہم تم کو رزق دیں گے، تم نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ میں ایک مرتبہ ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، یہ جو ہے جوبلی ہلز کے پاس جو ہے بس چھوڑتی وہ ایئرپورٹ سے لے کے آ کے، تو وہ بس میں سے اتر کے ایک آٹو میں بیٹھا گھر کو آنے کے واسطے۔ چچا بیچارے ماشاءاللہ داڑھی والے، ٹوپی پہن کے، بہترین آدمی، بیچارے آٹو چلا رہے، بڑے آدمی ہیں۔ مجھا کیا چاچا کیسا ہے خیریت، کیسا چل رہا کاروبار؟ اللہ کا شکر ہے مولانا، ایسا دل سے بولے چچا۔ میں بولا ابا پکے آدمی دکھ رہے ہیں نا، تو اللہ کا شکر ہے مولانا، ایسا اندر سے نکالے آواز، طبیعت خوش ہو گئی۔ مجھے کیا ہے چاچا بہت خوش دکھ رہے ہیں آپ، اللہ کا شکر بہت زبردست طریقے سے ادا کر رہے ہیں، بہت خوش۔ ارے اللہ کا شکر ہے مولانا، اللہ 7 بیٹیاں دیا، 7 بیٹیوں کو بغیر خرچہ کرے کے شادی کر دیا بولے۔ آپ یقین مانیے یہ لفظ بولتے ہی میں دوسرا جملہ پوچھا، چاچا 5 وقت کی نماز پڑھتے ایسا دکھ رہا؟ الحمدللہ، کچھ بھی ہو جان دو نماز نہیں چھٹی بولے چچا۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ غیب سے انتظام کرتا، غیب سے اسباب بناتا، آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ وہاں سے رزق دیتا آپ کو، آپ وہم و گمان میں نہیں لا سکتے، اللہ وہاں سے دولت دیتا، آپ سوچ نہیں سکتے، اللہ آپ کو وہ سکون وہ اطمینان دیتا۔ آپ مسجدوں کے امام کو، مؤذن کو دیکھو، مؤذن صاحب مست رہتے نا، ایک دم ریلیکس رہتے، ان لوگوں کو ٹینشن نہیں رہتی، مصیبت نہیں رہتے، ان کو جھگڑے نہیں رہتے، الٹا جو جگہ نکو نے بھائی امام صاحب ہے جانتے، ارے امام صاحب ہے جانتے، مولانا ہے جانتے، بولتا ہوں۔ پولیس والے جو ہے دوسروں کو گاڑیاں روکتے، پکڑتے، راؤ کونے میں آج راؤ بولتے ہیں، ہم لوگ دیکھو تو جاؤ صاحب بولتے ہیں۔ ہاں جس کو مصیبت دنیا سمجھ رہی، مصیبت ہما کو سلام کرتی، جاؤ مولانا جاؤ اللہ حافظ جاؤ بولتا۔ وجہ کیا ہے صاحب؟ وجہ بس اتنی ہے، جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا نا، اللہ اس کو دوسروں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شان دکن۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جھکتا نا، اللہ اس کو کسی کا محتاج بننے نہیں دیتا، اس کی جو ضرورت ہے اللہ پوری کرتا، اس کی ضرورت کی تکمیل ہوتی اس کو، ضرورت کی تکمیل ہوتی اس کو اللہ تعالیٰ ایسا پاک و صاف شفاف نور والا بنا کے رکھتا، اللہ کا ذکر کرنے والے کو، اللہ کی عبادت کرنے والے کو، اللہ کو یاد کرنے والے کو۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، فرمائے غوث پاک کا ارشاد ہے، بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔
آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں نے پوچھا حضور کیا وہ کافر ہو چکا نماز چھوڑنے کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، کافر تو نہیں ہوا، مگر پھر بھی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ بولے حضور کیوں ایسا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب بے نمازی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو عذاب اترتا ہے وہ عذاب آزو بازو کی خبر والوں کو بھی متاثر کر دیتا ہے، ان کو بھی اپنے اندر لپیٹے میں لے لیتا ہے، اپنے اندر مبتلا کر دیتا ہے وہ عذاب۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرما رہے ہیں جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں، وہ آقا فرما رہے ہیں جن کی غلامی پہ ہم کو ناز ہے، وہ سرکار فرما رہے ہیں جن کے ہم جو ہے نام لے کر زندگی گزار رہے ہیں، ان غوث اعظم دستگیر کا قول ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ پھر ایک مرتبہ یہ ہوا، ایک شخص آیا سرکار غوث پاک سے عرض کرنے لگا اے غوث اعظم میرے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، آپ ذرا میرے لیے دعا فرمائیے میرے گھر میں برکت ہو جائے۔ غوث پاک سرکار نے کہا کہ آپ نماز پڑھو۔ وہ بولا سرکار آپ کے حکم سے میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ڈیلی نماز پڑھتا ہوں، نہ میری کوئی نفل چھٹتی، نہ سنت چھٹتی، نہ واجب چھٹتی، نہ فرض چھٹتی، پوری نمازیں پڑھتا ہوں، پورے 48 رکعت روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو پھر غوث پاک نے فرمایا کیا تمہارے گھر کے دروازے پر جو مین ڈور ہے اس پہ پردہ ہے؟ بولے نہیں ہے۔ تو بولے جاؤ اپنے گھر پہ پردہ لگا دو، جاؤ اپنے گھر پہ پردہ لگاؤ۔ وہ شخص گیا اپنے گھر پہ پردہ لگا دیا، پھر دیکھ رہا کہ گھر میں خیر و برکت ہے، فضل ہے، رحمت ہے، کرم ہے، ساری نعمتیں انعام گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ پریشان ہو کے پوچھا سرکار یہ پردے سے برکت کا کیا تعلق ہے؟ تو سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر میں پڑ رہی تھی، اس نظر کی وجہ سے اللہ خیر و برکت اٹھا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تم نے پردہ ڈال کے ان کی نظر کو روک دیا تو تمہارے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ بے نمازی کی نظر پڑی تو خیر و برکت ختم ہو جاتی۔ اب یہاں اتنے بے نمازیاں ہیں شٹراں اٹھا کے بیٹھ رہے تو برکت کہاں سے آئیں گی؟ یہاں اتنے بے نمازیاں ہیں کاروبار کو نکال رہے ہیں، تجارت کو نکال رہے ہیں، تو اب خیر و برکت کہاں سے نصیب ہوگی؟ یا ہم اتنے بڑے بے نمازی ہیں، ہماری بے نمازیوں کی تو لسٹ لکھی جائے، ہم تو بعض تو اتنے خطرناک ہے، جمعہ کو نماز پڑھا تو پھر جمعہ کو پڑھتا، اب اس کے پاس آپ بول رہے ہیں بھائی رحمت ہونا، فضل ہونا، کرم نہیں، اللہ کی قسم اس کے اور رحمت نہیں مل سکتی۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک خاتون اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، تو اس نے اپنے حلقے میں کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتی ہوں، بیٹی کا نہیں۔ تو ایک رشتہ اس کو آیا، ایک لڑکے کا رشتہ آیا، ایک فیملی نے رشتہ بھیجا۔ تو وہ خاتون کیا کری، رسول اللہ کی بارگاہ میں گئی، جا کے بولے یا رسول اللہ فلاں گھر سے میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا، سرکار میں اس بچے کو دینا چاہتی ہوں، آپ سے مشورہ کر رہی ہوں، آقا آپ مشورہ عنایت فرمائیں، کیا میں اپنی بچی کو وہ بچے کو دوں؟ تو حضور نے پہلا سوال کیا، پہلا سوال حضور نے کہا کیا وہ لڑکا نمازی ہے؟ ذرا زور سے بولو نا جی، ایسا بولے تو یہاں کس کا بھی رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے تم لوگ نہیں بول رہے، معلوم ہے میرے کو۔ کیا پوچھے رسول اللہ کیا وہ لڑکا نمازی ہے؟ تو صحابیہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ وہ لڑکا نمازی۔ حضور نے فرمایا دے دو، سبحان اللہ، دے دو۔ اب ایسا بولے تو کہیں تم لوگ جا کے پکوڑوں کو دیں گے، وہ زومے میں نے پکوڑا نہیں تھا بلکہ اس لیے حضور دے دو بولے، کیونکہ سب عاشق رسول تھے نا اس زمانے میں، سب غلام رسول تھے، سب میرے نبی کے چاہنے والے تھے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان، عاشق رسول، محب رسول۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ نمازی ہے، دے دو، سبحان اللہ۔ حضور نے فرما دے دو۔ یا رسول اللہ، آپ صحابی عرض کریں یا رسول اللہ آپ بچے کا خاندان نہیں پوچھے، کاروبار نہیں پوچھے، کام کیا کرتا نہیں پوچھے، آپ اس کے متعلق دوسرا کوئی سوال نہیں کرے، خالی نماز کے بارے میں پوچھے اور دے دو بولے۔ حضور نے فرمایا صحابیہ سنو، جو نماز پڑھتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ اس کو ہر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کا کاروبار نہیں چلتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے والا بد خصلت، بد مزاج، آوارہ ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ نماز پڑھنے والا چور، ظالم، بدماش، بٹے باز نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے والا ماں باپ کا نافرمان، یا اس کے گھر میں اس کی بیوی پریشان، بچے پریشان رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے والے پر سارے فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اسی بات کو نقل کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے بھی کیا کیا،
سرکار سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جب آپ کی بیٹی کے نکاح کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ذرا معلوم کرو ہمارے علاقے میں وہ کون ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کے بارے میں پتا چلا وہ ایسا ہے 6 مہینے مسجد میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ تو جنید بغدادی نے کہا اس سے کہو کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان کے پاس گئے، جنید بغدادی خود گئے، جا کے بولے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ہے، کاروبار میں جو ہے، تجارت میں جو ہے، ہم اس کو بیٹی دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ اور اولیاء بتا رہے ہیں بیٹی اس کو دو جس کا تعلق خدا کے گھر سے جڑا ہوا ہے، خدا کے گھر سے جس کا تعلق جڑا ہوا ہے، کیونکہ جو خدا کے گھر سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے مقدر میں رزق بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، خوشیاں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اولاد بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کامیابی بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، فضل بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کرم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اسلام کو پلٹ دیا، ہمارے سوچنے کا انداز بالکل کافروں کے جیسا ہو گیا، ہمارے بات کو سمجھنے کا انداز بالکل غیروں کے جیسا ہوگا۔ ارے یہ دنیا میں محبت، دنیا میں کامیابی وہ تلاش کرتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کروا رہا ہے، یہ اعلان سنوا رہا ہے، کیا؟ حی علی الفلاح۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے۔ کیا مطلب؟ مومنوں کو مطلب ہی نہیں معلوم، اس لیے بھی پٹے پیچھے ہو گئے پورا۔ موزن صاحب کو اگر شریعت اجازت دیے تو میں موزن صاحب کو بولتا تھا حی علی الفلاح نکو بولو، تم ایسا بولو آؤ کامیابی کی طرف۔ اردو میں دینا آزان تو بھی سمجھ میں آتا کیا ہے گی؟ میرے پیارے بھائی، حی علی الفلاح کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ سبحان اللہ۔ کامیابی مارکیٹ میں نہیں ہے، کامیابی سیٹوں کے پاس نہیں ہے، کامیابی بیوی بچوں میں بیٹھنے سے نہیں ہے، کامیابی بستروں پہ سونے سے نہیں ہے، کامیابی بھاگ دوڑ کرنے سے نہیں ہے۔ کامیابی اللہ دن میں 5 مرتبہ کہلوا رہا ہے اللہ کے دربار میں آؤ سجدے کرو، یہاں کامیابی رکھی ہوئی ہے، یہاں کامیابی رکھی ہوئی میرے بھائی، یہاں ہے کامیابی، یہاں ہے کامیابی، یہاں آؤ، یہاں عبادت کرو، یہاں آؤ، یہاں مقدر لکھاؤ، یہاں آؤ، یہاں سجدے کرو، یہاں تمہارا مقدر لکھا جائے گا۔ اب جاؤ دنیا میں اللہ تم کو رزق عطا کرے گا، ایسی جگہ سے عطا کرے گا جو وہم و گمان تم سوچ نہیں سکو گے، تصور نہیں کر سکو گے، اللہ وہاں سے تم کو رزق عطا کرے گا۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، پڑھیے، اللہ کی عبادت کریے۔ دیکھو اپنے پر حج کیا بلکہ 5 فرض ہے۔ ایک تو ایمان ہے، پیدا ہوتے کہ اماں بابا مسلمان، اپن مسلمان، انہوں ایمان والے، اپن ایمان والے، قصہ ختم، وہ چیپٹر کلوز ہوگا۔ چوپ اس کو چھیڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بازو والوں کی صحبت میں بیٹھنا نہیں، اس کو خراب کر لینا نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب رہے 4 میں سے لاسٹ والا ہے حج۔ حج اگر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی پیسے ہے تو، موز بیچنے والوں کے اوپر، ترکاری بیچنے والوں کے اوپر، آٹو چلانے والوں کے اوپر، چھوٹا پان کا ڈبہ چلا رہے ہیں، چھوٹی کرانہ اسٹور، ان کے اوپر تو ہے ہی نہیں، فرض ہی نہیں ہے۔ جا بھائی تو پانا کھا لے کے خوش رہے، تو کہاں حج کرتا، جا بولے ایسا ہے قصہ۔ تو ترکاری بیچ لے کے خوش رہے غریب، تو کہیں کو پریشان ہو رہا، میرے تیرے اوپر فرض ہی نہیں کرے بولے اللہ تعالیٰ۔ تو حج اگر فرض بھی ہوگا تو 1 بار ہے زندگی میں، کر لیے، ختم، آپ کا چیپٹر کلوز۔ پھر اب دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آپ کو کب دینا ہے؟ جب آپ زندگی میں اللہ آپ کو دولت دیا، پھر وہ 1 سال آپ کے پاس جمع رہ گئی، سیونگ میں ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ دیگر مسائل بھی اسی طریقے، 1 سال کا گزرنا، تو وہ بھی کتنی دینا؟ 2.5%۔ کب دینا؟ سال میں 1 بار، ہر مہینہ دینا نہیں ہے، 1 بار، قصہ ختم۔ پھر اب دوسری چیز کیا ہے؟ روزے۔ وہ کب ہے؟ وہ بھی سال میں 1 بار، 1 مہینہ۔ اب پھر اب کرنا کیا ہے؟ یہ زندگی میں 1 بار ہے، یہ سال میں 1 بار دینا ہے، یہ سال میں 1 بار روزے رکھنا ہے۔ پھر اب کرنا کیا؟ روزانہ اللہ کی عبادت۔ ختم ہو گئے یہ 3 بھی ختم ہو گئے، یہ 1 بھی، ایمان بھی ختم۔ بچا کیا؟ ایک ہی چیز ہے، نماز۔ یہ ایک ہی عمل ایسا ہے جس کو آپ روزانہ کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے، ڈیلی روزہ نہیں رکھنا ہے، ڈیلی زکوٰۃ نہیں دینا ہے، ڈیلی حج نہیں کرنا ہے، ڈیلی صرف ایک ہی کام کرنا ہے، نماز۔
اب اگر ہم ایک کام بھی اگر ہم نہیں کر سکے تو پھر ہم کئی کے بندے، کئی کے مسلمان، کئی کو پیدا ہوئے، کئی کو جی رہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا۔ ایک کام بھی نہیں کر سکے تو کیسا میرے بھائی، ایک کام بھی نہیں کر سکے۔ اجی اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا ہے۔ اوابین ہے نا، مغرب کے 6 رکعت ہے، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے۔ مغرب کے 7 رکعت پڑھ لیے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے اوابین۔ اوابین مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنے والوں کی نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کرنے والوں کی نماز، جس کے توبہ کا شوق جس کو رہتا ہو نہیں پڑھتا ہو۔ رسول اللہ ارشاد فرمائے اوابین کے 6 رکعت اگر کوئی شخص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس 6 رکعت کے بدلے میں 12 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ کتنے سال کی؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب، 12 سال عبادت کرنے کا ثواب، صرف 6 رکعت نماز پڑھنے کا، وہ بھی نفل ہے۔ وہ جب نفل 6 رکعت کا یہ ثواب ہے تو لازم جو 48 رکعت ہے اس کے پڑھنے والوں کا ثواب کا عالم کیا ہوگا، اس کے اجر و عظیم کا عالم کیا ہوگا، اس کے فضل و کمال کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ نماز کی پابندی کیجئے، نماز کی طرف توجہ فرمائیے۔ ایسے اتنے بھی جو ہے دین سے دور جا کے، اللہ سے دور جا کے زندگی مت گزاریے۔ پورے رحمت کے دروازے بند ہو جا رہے ہیں، فضل کے دروازے بند، کرم کے دروازے بند، دعا قبول نہیں ہو رہی، مردود کر دیے جا رہے ہیں، محروم کر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت بنیے، نمازیں پڑھتے رہیے۔ نماز آپ کو اللہ کا مقرب و محبوب بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب کے صدقے طفیل سے اللہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہے، سنی ہے، سمجھی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو نمازی بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ پیارے نبی، آل نبی، اولاد علی کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔